ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی میں ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی گفتگو میں میں ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تلاوت قرآن ذکر کروں گا۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہی ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے اور کتنی کرتے تھے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک اپنے محبوب سے سورہ مزمل کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل۔ محبوب پیارے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کی 2/3 سے تھوڑا کم قیام کرتے ہیں۔ یعنی اگر رات کے 3 حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے 2 حصے ثلثی اللیل، رات کے 2 ثلث سے ادنا تھوڑا سا کم، اگر رات فرض کریں 9 گھنٹوں کی ہے تو 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم۔ ان ربک یعلم، بے شک محبوب آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ قیام فرماتے ہیں، قیام کرتے ہیں،
ادنا من ثلثی اللیل، رات کی 2/3 میں سے تھوڑا سا کم، ونصفہ، اور کبھی محبوب آپ آدھی رات قیام کرتے ہیں، وثلثہ، کبھی حبیب آپ رات کی 1/3 قیام کرتے ہیں، یعنی اگر رات 9 گھنٹوں کی ہو تو 3 گھنٹے، اور اگر نصف ہو تو 4.5 گھنٹے، اور اگر 2/3 سے تھوڑا کم ہو تو 6 گھنٹے سے تھوڑا کم. یہ اگزامپل کے طور پر میں نے ذکر کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کے حضور کی شان قیام، جو آپ اپنے رب کے حضور قیام کرتے، اس کا ذکر کیا ہے. اب غور کریں آپ ذرا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس قدر اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں. ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ وہ بھی حبیب جو آپ کے ساتھ قیام فرماتا ہے. اس میں رب ذوالجلال والاکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں قیام کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات کو کم زیادہ کرتا رہتا ہے. کبھی رات چھوٹی ہوتی، کبھی رات بڑی ہوتی، کبھی درمیانی ہوتی. تو رات جیسی بھی ہو، خواہ طویل ہو تب بھی، خواہ درمیانی ہو تب بھی، خواہ چھوٹی ہو تب بھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 سے کم کبھی قیام نہیں کیا. 1/3 سے کم کبھی قیام نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ آپ کے غلام ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں کھڑے رہو، ہم تمہیں دیکھیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے محبت میں بات کر دی، نہیں، اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس 15ویں پارے میں، الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر پھوٹنے تک. ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ جو فجر پھوٹنے کے وقت کھڑا ہوتا ہے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. کانا مشہودا، مشہود اس کو کہتے ہیں جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہو، جس کو دیکھا جا رہا ہو کہ یہ میری بارگاہ میں کھڑا ہے، یہ میری بارگاہ میں کھڑا ہے. فرمایا کہ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، یہ جو رات چھوٹی، درمیانی، بڑی ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کا حساب نہیں رکھ سکتے، کبھی کم زیادہ ہو جاتا ہے. تو فتاب علیکم، اس نے اس پر تمہاری طرف توجہ فرما کے اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور حضور 1/3 رات کی، رات کا 1/3 یا نصف اللیل، رات کا نصف، یا ثلثی اللیل سے تھوڑا کم،
जितना भी क़ियाम फरमाते उस क़ियाम के अंदर रसूल पाक कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं। फरमाया फ़क़राऊ, पढ़ो। रसूल पाक को भी फरमाया और हुजूर की मईयत में जो हुजूर के ग़ुलाम हैं उनको भी कहा, मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो कुरान आसानी से तुम पढ़ सकते हो वो रात में मेरे हुजूर खड़ा होके पढ़ा करो। और दूसरी एक वजह यह भी, आलिमा अन सयकून मिनकुम मर्दा, वो भी जानता है, वो ये भी जानता है कि तुम में से कभी कोई बीमार भी हो जाता है। अगर ये पाबंदी लगा दी कि इतनी रात का ही क़ियाम करना है तो बीमार आदमी क़ियाम नहीं कर सकेगा। ये भी फरमाया कि व आखरून यद्रिबून फिल अर्द यबतगून मिन फदलिल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन ज़मीन में चलते फिरते रहते हैं और अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करते रहते हैं, सारे दिन के थके हुए होते हैं। उनका भी ख्याल करते हुए पाबंदी नहीं लगाई कि इतना ही क़ियाम करो। व आखरून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, और कुछ ऐसे भी हैं जो राह खुदा में जिहाद करते रहते हैं, क़िताल करते हैं, जंगों में शरीक होते हैं। अब सारा दिन जंग करना और रात को क़ियाम करना मुश्किल है, नफ्स इंसानी पर भारा है, इसलिए उनकी सहूलत की खातिर भी फ़िक्स पाबंदी नहीं लगाई। तो फरमाया फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिन्हु, कुरान से जितना तुम्हें आसान लगे वो रात को उठ के मेरे हुजूर खड़ा होके मेरी बारगाह में क़ियाम किया करो और कुरान पाक पढ़ा करो। इसमें हुजूर को भी और हुजूर के ग़ुलामों को भी मुखातब किया। वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करते रहो। व आतुज़्ज़कात, ज़कात अदा करते रहो। व अक़रिज़ुल्लाह कर्दन हसना, और अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देते रहो। अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देते रहो। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो उसकी मंशा अपने बंदे को नवाजना होती है, मोहताज नहीं है। वो मोहताज नहीं है, वो नवाजता है, अपने बंदे को नवाजता है। बाज़ औक़ात इंसान है ना, इंसान की जो दिमाग की फिरकी है किसी तरफ भी घूम जाती है। कहते जी जब हर चीज़ पर कुदरत रखता है तो फिर हमें क्यों कहता है कि ये मुझे कर्ज दो। तो अल्लाह पाक इसमें नवाजना चाहता है। और इसकी एग्जाम्पल, मिसाल यूँ समझें कि बाप माल कमा के घर लाता है, ठीक है, कोई फल लेकर आ जाता है, कभी मिठाई लेके आ जाता है, कभी कोई चीज़ कमा के घर लाता है तो अपने बच्चों में बांटता है। उसका कोई छोटा बच्चा है तो उसको बाप ने दी है ना वो मिठाई, क्यों भाई, वो जो कुछ भी है बाप ने दिया है। उस बच्चे को फिर कहता है कि बेटा मुझे भी थोड़ी सी दो, तो बाप मोहताज है नहीं। अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुट्ठी बंद कर लेते हैं, नहीं देते, और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाप को अगर वो तलब करे तो वापस दे देते हैं। इससे बाप ये देखना चाहता है कि मैंने जो कुछ इसको दिया ये इसके साथ मोहब्बत करता है या मेरे साथ मोहब्बत करता है। आपके पास सब कुछ दिया हुआ तो उस ज़ात का है, आपका अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर वो कहता है कि मुझे कर्ज़े हसना दो
تو اس سے بندے کا دماغ اگر الٹا پھر جائے تو کئی قسم کے اس کے ذہن میں شیطانی وسوسے آئیں گے، اور اگر سیدھی طرف چلے تو وہ کہے کہ مالک سب کچھ تیرا دیا ہی ہوا ہے، میں جو تجھے دے رہا ہوں یہ میرا کون سا اپنا ہے، یہ تیری ہی عطا ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا آگے یہی بات جو میں ذکر کر رہا ہوں، ساتھ ہی کہا وَمَا تُقَدِّمُوا، ساتھ کہا نا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو، تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ جو تم پیش کر رہے ہو اللہ کے حضور دے رہے ہو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، یہ جو تم پیش کر رہے ہو اللہ کے حضور، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، خیرن کوئی بھی چیز جو بہتر ہے، اچھی ہے، مال ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ کی راہ میں انسان دیتا ہے وہ خیر ہے، جو کچھ بھی خیر تم پیش کرتے ہو اپنے لیے، تجدوہ عند اللہ، تم جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری چیز وہاں ہوگی، تم پالو گے اسے، اس چیز کو تم اللہ کے حضور پالو گے۔ یا اللہ جتنی دی تھی اتنی ہی ملے گی، جتنی دی تھی اتنی ہی ملے گی، فرمایا نہیں، ہوا خیرن، اتنی بھی جتنی دی تھی، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اس سے کئی گنا بڑھا کے بھی اجر دیں گے، کئی گنا بڑھا کے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آیت کا آدھا ترجمہ کروں، ورنہ میرا مدعا جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل اور تلاوت قرآن سے متعلق ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا 1/3 حصہ یا نصف اللیل یا رات کے 2/3 حصے سے تھوڑا کم قیام کریں اور ہوں بھی گناہوں سے پاک، یعنی غلطی بھی کوئی نہیں، بولو نا جی، کوتاہی بھی، عیب بھی کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، ہاں جی، کیا شوق ہے حضور کا، غور فرمائے نا، اپنے رب کے حضور عاجزی، نیاز مندی اور کھڑا ہونے کا اور اس کا کلام دہرانے کا کیا شوق ہے۔ یہ ہمارے آقا کی کمال شان عبادت ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام اللیل، رات کا قیام، کبھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، امتیوں کو علماء نے ایک چھوٹی سی سہولت دی تھی جس میں مبتلا ہو کر اس سے بالکل ہی غافل ہو گئے۔ وہ سہولت کیا دی تھی کہ اگر وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لو تو ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ فقہ کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لو تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم رات کو اٹھ نہیں سکو گے فجر سے پہلے، وہ ایک بات علماء نے بیان کی تھی۔ اب اس ایک سہولت کو لے کر امت نے رات کا قیام چھوڑ ہی دیا ہے۔ یہ تو ایک سہولت تھی کہ اگر رات کو نہیں کھڑے ہو سکے، یعنی تمہیں خدشہ ہے کہ تم سحری کے وقت نماز سے پہلے اگر نہیں بیدار ہو سکو گے، کوئی تھکاوٹ زیادہ ہے، کوئی کام کا بوجھ زیادہ ہے، وہی چیز کوئی بیماری ہے،
ہیں جی. تو اس وجہ سے صرف اس عشاء کے ساتھ وطر کی نماز عشاء کی نماز نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ وطر کی نماز عشاء کی نماز، یہ جو آپ کہتے ہیں نا عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ غلط ہے. 17 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں. وطر کی نماز جو ہے یہ قیام اللیل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کا انداز یہ تھا کہ حضور کبھی بھی رات کی نماز جوڑے پر نہیں چھوڑتے تھے، یعنی 2 یا 4 نہیں. اگر 2 پڑھی ہیں تو اس کے ساتھ 1 ملا لیتے، 3. اگر 4 پڑھی ہیں تو اس کے ساتھ 1 ملا لیتے، 5. اگر 8 پڑھی ہیں تو اس کے ساتھ، 10 پڑھی ہیں تو اس کے ساتھ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز طاق صورت میں ادا فرماتے تھے، اس کو وطر کہتے ہیں. بولیں اس کو. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے ساتھ کبھی وطر نہیں پڑھے. کیا کہہ رہا ہوں میں جی؟ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یعنی وطر جو ہے رسول پاک نے عشاء کی نماز کے ساتھ کبھی نہیں پڑھے. وہ تو اس آدمی کو سہولت ہے جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی دقت ہے، دوسرے کو نہیں ہے. ہم نے اس کو عادت بنا لیا کہ عشاء کی نماز پڑھی اور ساتھ ہی وطر بھی پڑھ کے اور فارغ ہو گئے. اس بندے کو کیا پتا چلے گا کہ رات کی عبادت کی مٹھاس کیا ہے، کیسے تنہا اکیلے اپنے رب کے ساتھ تار جوڑے جاتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اس بندے کو کیا پتا ہے جس نے کبھی اٹھ کے پڑھے ہی نہیں. رات کا اٹھنا ہے مشکل. بولیں رات کا اٹھنا، اور اس مشکل کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشکل ہے اس کو چھوڑ ہی دو. اسی صورت کے شروع میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ جاتے تھے. جب یہ رات والی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تو کمبل اوڑھا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں، تو جبریل امین آ گئے. آ کے اپنے رب کا پیغام دیا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب. اسی ادا کا ذکر کیا جس ادا میں حضور تھے. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے حبیب. قم اللیل، کمبل اتار، اٹھ میری بارگاہ میں کھڑا ہو. قم اللیل، رات کو قیام کر، کھڑا ہو. الا قلیلا، مگر تھوڑی رات اگر نہ قیام ہو سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ تر میری بارگاہ میں قیام کر. نصفہ، یہ پہلا جو کہا یہ وہی ادنی من ثلثی اللیل، کہ رات کے 2/3 میں سے تھوڑا سا کم. نصفہ، حبیب پیارے یا تو آدھی رات قیام کیا کر، اوِن کُس منہ قلیلا، یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لیا کر. او زد علی، یا آدھی رات سے تھوڑا بڑھا لیا کر. اور جب تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو تو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ جو پیغام قرآن کی صورت میں نے تیری طرف بھیجے ہیں محبوب، رات کو کھڑا ہو کے ان پیغامات کو دہرایا کر. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر. رتل القرآن ترتیلا،
قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر، جلدی جلدی نہیں، تیز تیز نہیں، جس سے پتہ ہی نہ چلے، تجھے بھی پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نا، جب تمہارا دل کرے کہ تم اللہ کی بات سنو تو قرآن پڑھو، جب تمہارا دل کرے کہ اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید حبیب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر، ٹھہر ٹھہر کے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب یہ جو ہم تمہیں رات کو کھڑا کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں، رات کا تہائی یا رات کا نصف یا رات کے 2/3 سے کم، یہ جو ہم اپنی بارگاہ میں تمہیں کھڑا ہونے کی سعادت دے رہے ہیں، یہ اس لیے دے رہے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، حبیب پیارے ہم اس کے بعد آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے، ذمہ دار بنانے کے لیے، بولو ذمہ دار، اور وہ ذمہ داری جو حضور پر ڈالی جا رہی ہے کل کائنات کی اصلاح کی، بولو کل کائنات کی، پھیل رہا ہے نا حضور کا پیغام، اور حضور مصلح ہیں ساری کائنات کے، ہر بگڑے کو ٹھیک کرنا رسول پاک کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ذمہ داری ہم اس کے بعد ڈال رہے ہیں آپ پر، اس کا ہم آپ کو عادی بنا رہے ہیں۔ ہماری خدمت میں، ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کو تلاوت کیا کرو، قرآن پاک کو تلاوت کیا کرو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا بڑا سخت ہے، ذکر کر دیا، بے شک رات کا اٹھنا بڑا اشد وطئا، یہ سختی سے روندتا ہے، پامال کرتا ہے۔ طبیعت اس طرف نہیں آتی کہ انسان بستر چھوڑے، جس وقت وہ خوب بستر کے اندر گرم ہوتا ہے، آرام لے رہا ہوتا ہے، سکون لے رہا ہوتا ہے، اس وقت بستر چھوڑنا آسان تو نہیں، کیوں جی؟ آسان ہے؟ ان ناشئۃ، دیکھیں یہ قرآن مجید میں ہی سب کچھ ہے، اپنے پاس سے تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک محبوب رات کا اٹھنا، سو کے پھر اٹھنا، سو کے دوبارہ اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ سختی سے نفس کو پامال کرتا ہے، طبیعت پر گراں گزرتا ہے، بوجھ بنتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، جو رات کا اٹھنے والا بندہ ہے اس کی بات بڑی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اقوام قیلا، اس کی بات بڑی درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو قیام کرنے کا محبوب ہم آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہے، یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ دن کو یہ جو کھڑا اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا اس لیے نہیں کہہ رہے، چونکہ حضور کا طریقہ آگے سنت بننا ہے نا، ہیں جی؟ تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر ہم محبوب آپ پر پابندی لگا دیں، آپ تو نبھا لیں گے، لیکن سب نبھا نہیں سکیں گے، تو آپ کا طریقہ تو سنت بننا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک محبوب آپ کو دن میں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، سبحا طویلا، اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔
اصحاب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، قبیلوں کی صلح کروانی ہوتی ہے، دکھیوں کے دکھ دور کرنے ہوتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا خیال کرنا ہوتا ہے، بگڑے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لانا ہوتا ہے، جنگیں بھی لڑنی ہوتی ہیں، جہاد بھی کرنا ہوتا ہے، سفر بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب محبوب تم فارغ ہو جاتے ہو، اس وقت ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اب کھڑے ہو، میں اور آپ باتیں کریں۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، محبوب اپنے رب کا نام جھپا کر، اپنے رب کا اسم مبارک اس کا ذکر کیا کر، اللہ 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 کی صدا بلند کیا کر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم مبارک کا ذکر کیا کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کے میرا ہو جا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، بطول سیدہ کائنات کا لقب ہے، بطول۔ کیوں بطول کہتے ہیں ان کو؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حضور کی بیٹی پاک ساری کائنات سے کٹ کے اللہ کی ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کو بطول زہرا کہا جاتا ہے، وہی لفظ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ محبوب سب سے کٹ کے، سب کے کام نمٹا کے، سب کی حاجتیں پوری کر کے، سب کے کام کاج کر کے، اب میں ہوں اور تو ہے، سب سے کٹ کے میرا ہو جا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میں کون ہوں، تو کیوں میرا ہو، یعنی میرا تو کیوں ہو؟ اس لیے کہ محبوب رب المشرق والمغرب، تجھے میں نے مشرق و مغرب تک تیرے نام کے چرچے کرنے ہیں، یہ ذکر کیا کر، رب المشرق والمغرب، میں اس رب کا بندہ ہوں جو مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، فاتخذہ وکیلا، سب سے جدا ہو کے صرف مجھے وکیل بنا لے، مجھے وکیل بنا لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ کتنا اچھا وکیل ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ بتایا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کے یقین کے ساتھ برستی گولیوں میں بندہ داخل ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ حفاظت کا حصار ہے، جہاں کہیں آپ خطرہ محسوس کریں یہ پڑھ کے جائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر فرمایا دن کو بہت تانے سنتا ہے محبوب تو، یہ ساری بات حضور سے ہو رہی ہے، بڑے تانے سنتا ہے، کوئی تجھے جادوگر کہتا ہے، کوئی تجھے مجنوں کہتا ہے، کوئی تجھے شاعر کہتا ہے، کوئی تجھے کاہن کہتا ہے، ہاں جی، بہت باتیں سنتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی تجھے کوئی کہہ رہا ہے تو میری خاطر صبر کیا کر، تو میری خاطر صبر کیا کر، ان کا جواب نہیں دینا، کہنے دے انہیں، یہ اپنے ظرف کے مطابق بات کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، محبوب بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جا، ان سے علیحدہ ہو جا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، بہت خاص مقام ہے یہ، کہا نا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میری خاطر صبر کر،
वहजुरहुम हजरन जमीला, बड़ी खूबसूरती के साथ महबूब इनको छोड़ दे, अलहदा हो जा। बाकी रहा ये जो तुझे कुछ कहते हैं, वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमत वमहिलहुम कलीला, इन झूठों को और मुझे छोड़ दे, मैं इनको देख लूंगा। वाह सुभान अल्लाह, तू मेरी बारगाह में खड़ा हो, मेरी खातर सब्र कर, इनको छोड़। वज़रनी, मुझे छोड़ दे, वल मुकज़्ज़िबीन, इन झूठों को छोड़ दे। समझे मुकाद को? मुझे छोड़ दे और इन झूठों को छोड़ दे। तू ना इनको मुंह लगा, तू इनको मुंह ना लगा, मैं जानूं और ये जाने, मैं देखता हूं ये कहां तक जाते हैं। अब भी यही है, अब भी यही है। हाँ जी, हुजूर नहीं बोल रहे, लेकिन झूठों को खुदा के सुपुर्द कर दिया कि तू जान और ये झूठे जाने। मैं देखते हैं कहां तक चलते हैं। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमते, ये नेमतों वाले हैं, माल वाले हैं, इन्हें हमने माल दिया हुआ है। वमहिलहुम कलीला, इनसे अलहदा हो जा, छोड़ दे इनको, मोहलत दे दे थोड़ी सी। महिलहुम कलीला, इनको थोड़ी सी मोहलत दे, शिकंजा हमारे पास है। बोलें शिकंजा, हाँ, कहाँ जाएंगे भाग के? बकवास करते फिरते हैं, पिछले भी, अब भी, अगले भी, तेरे बारे में। ये तो हमारा फैसला है कि हमने तेरी जात के चर्चे करने हैं, तुझे बुलंद करना है, तेरे दीन को बुलंद करना है, तेरे मिशन को ऊंचा करना है। ये क्या चीज है? क्या पिद्दी का शोरबा, खुदा से जंग करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो हम कुरान पढ़ें तो पता चले ना हमें। हाँ जी, कुरान मजीद पढ़ें तो पता चले ना। वमहिलहुम कलीला, इन्हें थोड़ी सी मोहलत दे, थोड़ी सी इनको। इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, हमारे पास बेड़ियां भी हैं। अनकालन, हथकड़ियां। अनकालन किसको कहते हैं? हथकड़ियों को, बेड़ियां जो पैरों और हाथों में डाल के मुजरम को ले जाकर जाते हैं। हमारे पास हथकड़ियां और बेड़ियां भी हैं। व जहीमा, जहन्नम भी है। व तामन ज़ा गुस्सतिन, और गले से आगे ना गुजरने वाला खाना भी है। व अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब भी है। हम देख लेंगे तेरे दुश्मनों को, तुझे जुटलाने वालों को देख लेंगे हम। ये देखो क्या जिक्र कर रहा है। फिर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, इनको एक मिसाल सुनाओ। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, महबूब हमने तुम्हें इनकी तरफ रसूल बना के भेजा है। शाहिदन अलैकुम, तुम इन पर गवाह हो। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था, वो भी कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। कहां फिरौन, कहां गया भाई? कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फासा फिरऔन रसूला, फिरौन ने हमारे भेजे हुए रसूल का इनकार किया, नाफरमानी की। फ़अख़ज़नाहु अख़ज़म वबीला, और हमने सख्ती के साथ फिरौन को दबोच लिया, पकड़ लिया। फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, अब तो बड़े फनकारते फिरते हो। उस दिन मैं तुम्हें पूछूंगा, जिस दिन तुम्हें उस दिन में लाऊंगा जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। बच्चे बूढ़े, यानी बच्चा उस दिन की दहशत से बुढ़ापे को पहुंच जाएगा। यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, अस्समाउ मुनफतिरुम बिह, आसमान फट जाएगा। काना वादहु मफ़ऊला, उसका वादा ये हो के रहेगा। और सुन लो, ये वही बात है जो उसने कही कि मुझे और इन झूठों को छोड़ दो।
مجھے اور ان جھوٹوں کو چھوڑ دو، ان کے لیے یہ میں نے قیامت وپا رکھی ہے۔ پتہ چلا قیامت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جشن ہے۔ ان کا تو ذکر نہیں کیا، کیوں بھئی؟ آسمان پھٹے گا اور یہ ہو کے رہے گا، ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن، یہ سب کچھ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا رستہ سیدھا کر لے، پڑھے اور اپنے رب کی طرف رستہ سیدھا کرے۔ پھر آگے وہ آیت ذکر کی جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ بے شک محبوب آپ کا رب آپ کا قیام دیکھ رہا ہے، آپ کا قرآن پڑھنا دیکھ رہا ہے۔ پوری صورت ہی پڑھی گئی۔ میرا ارادہ ایک آیت کا ایک حصہ پڑھنے کا تھا، وما علی الا البلاغ۔